جس طریقے سے فسطائیت کی گئی ہے اور جس طریقے سے ہمارا آج وہ بینچ خالی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا بینچ خالی ہے، ہمارے لیڈر آف پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی خالی ہے، دیگر جو ہمارے ایم این اے جو وہ اس ایوان سے جو نہیں آ پا رہے ہیں، فسطائیت کی نظر ہوا ہے 9 مئی کب تک چلائیں گے؟ 9 مئی کے شاخسانے میں 9 مئی کی آڑ میں یہ کب تک اس ملک کو جو ہے پابا سلاسل کریں گے؟ تیسری بات آپ دیکھیے گا کہ یہاں کشمیر کا استحصال جو ہے ہم بالکل من تن دھن سے ہم ساتھ ہیں، اور ہم ہر کشمیری کے لیے جو ہے اپنی خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، کیونکہ پاکستان کا وجود کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور یہ پاکستان کے ایجنڈے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی پارٹی فرکشن نہیں ہے، کوئی ہمارا تفاوت نہیں ہے۔ ہم بالکل 5 مئی کی جو ہے یوم یکجہتی کشمیر پر ہم متفق ہیں، متحد ہیں، لیکن کاش کہ یہ اپنے ملک کو بھی جو ہے آزادی دلا سکتے، کاش کہ آج ہم یہ بات کہہ سکتے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے بنیادی حقوق میسر ہیں، کاش ہم کہہ سکتے کہ یہاں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہو رہا ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہماری محفوظ ہیں، کاش ہم کہہ سکتے کہ سیاسی ورکر جو ہے آج وہ کسی فسطائیت کا جو ہے شاخسانہ نہیں بن رہا ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ یہاں بھی جو ہے جلوس اور جلسے اور پرامن جو ہے احتجاج کا حق ہے پاکستانیوں کو میسر ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ میڈیا یہاں جو ہے وہ فریلی آزاد ہے، اور یہ جو ہے جو اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں جس سے ہماری زبان بندی کی گئی ہے اور مثبت خبر اور فیک نیوز کا جو تعریف کی گئی ہے کہ جو حکومت کے حق میں ہو وہ تو خبر خوش آئند ہے، اور جو ان کے خلاف ہو وہ فیک نیوز ہے، اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ کی تلوار نہ لٹکائی ہوتی۔ تو جناب والا یہ وزیر قانون صاحب نے تو فرمایا تو ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ان کے اختیار میں ہے؟ کیا ان کے اختیار میں ہے بھی کہ کوئی ایسا جو ہے عملداری کریں کہ آئین پر عملداری منعن کی جائے؟ کیا یہ عملداری کروا سکتے ہیں کہ جیل اڈیالہ جیل جو ہے وہ سویلین کنٹرول میں آئے؟ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات جو ملاقات کے ہم لے کر جاتے ہیں ہمیں وہاں مسترد کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ ذرا بتا دیں کیا یہ ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ آئیں مل کر بیٹھیں، اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو ہے وہ تجاویز کو مسترد کیا۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہم مؤثر طریقے سے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے آئین پر عملداری کو یقینی بنانا ہے، قانون کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ 26ویں ترمیم جیسا شرمناک طریقے سے جس طرح منظور کروائی گئی ہے وہ پاکستان تو کیا دنیا ساری اس کی شاہد ہے۔ اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو لابی سے نکال دیا گیا، اور ویل چیئر پر ان کے سینیٹرز کو لایا گیا۔ ہمارے ایم این ایز کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جڑاوالا سے بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے مستورات کو اٹھایا گیا، 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا۔ اس فسطائیت کے بعد آپ نے جو ہے 26ویں ترمیم کی ہے، اور 26ویں ترمیم کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے آئینی بینچ، تو اس کا مطلب ہے 2 حصوں میں سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا، ایک آئینی ہے اور دوسرا غیر آئینی ہے۔ یعنی یہ عجیب مذاق ہے کہ پہلے سارا سپریم کورٹ آئینی تھی، سارے جج آئینی ججز تھے، اب اس میں تفاوت کر دی گئی ہے، تفریق کر دی گئی ہے کہ کچھ جج جو ہے جو ماشاءاللہ یہ جو کمیٹی ہے، کمیشن جو ہے وہ ان کو مختص کر دیتی ہے کہ یہ آئینی کمیٹی ہوگی۔ جس طرح سے انہوں نے مخصوص نشستوں کا ہماری بندر بانٹ کر کے ہمیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور آج ہمیں جو ہے آزاد بکھیر کر ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، جو کہ بالکل صریحاً پاکستان کے عوام کی تضحیک ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم میں بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ قانون کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے منہدم کر دیا گیا آئین کے اس ڈھانچے کو۔ مجھے تو پیپلز پارٹی پہ بھی ترس آتا ہے، جس کا میں بہت عرصہ جو ہے دائی بھی رہا ہوں، اور ان کا آج بھی میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کا آج بھی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو سلام کرتا ہوں ان کے کارناموں کو، لیکن ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے اس کو کیا گیا ہے۔
26ਵੀं तरमीम से उस आइन 1973 के आइन के ढांचे को मुनहदम कर दिया गया है। वो 3 सतूनों पर मुहित था जनाब। आपने तीसरा सतून जो अदलिया था उसको जो है मुनहदम कर, और फिर जहां आपको पसंद नहीं आता वहां आप मुंतकिल करके और वहां बाहर के दूसरे सूबे से लाकर आप उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं। ये भी जरा देखिएगा, ऐसा मजाक भी कभी हुआ है? और फिर ये कहते हैं कि आए मिलकर बैठे और इसमें जो है इस्लाह करें। अरे इस्लाह किस बात की भाई? आपने तो सारे जो है जजेस को, आपने सारे एक शख्स को हटाने के लिए, मंसूर अली शाह को हटाने के लिए, उसको हक ना देने के लिए, जो 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने मुतफिका तौर पर जो है एक आइन में तरामीम की थी। आर्टिकल 175(3) में उन्होंने कहा था जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, और ये कौम का मुत्तफिका फैसला था। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी इस पर, और सारी कौम को मुबारकबादें दी गई थी, मेडल्स दिए गए थे बाकायदा उन मेंबरान साहिबान को। आपने सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को कि वो चीफ जस्टिस ना बने, आपने जो है उसको तरमीम करके उठा के आपने फेंक दिया, और आपने एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया, मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया गया। इसी तरह अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पसंद नहीं था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बने, तो आप दूसरे सूबे से लाकर आपने वहां मुसल्लिम कर दिया गया। और ये है आईनी बेंच, माशाल्लाह आईनी बेंच ने फैसला किया कि ठीक किया गया है। और जिस जज ने सर इनको बरी किया, हमारे सरगोधा के एंटी टेररिस्ट जज ने जिसने बरी किया हमारे लोगों को, उन्हीं दो गवाहों की, एक सब इंस्पेक्टर है, एक हेड कांस्टेबल है, वही दो जो है सारे पाकिस्तान में वो दो ही गवाह हैं। ये इंसाफ का दोहरा मयार किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि जी आए हमारे साथ मिलकर बैठें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले आप बता तो दें, आपको अख्तियार भी है। ये फॉर्म 47 की जो माशाअल्लाह हुकूमत मुसल्लम की गई है, जिन्होंने भी मुसल्लत की है, वही कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए खान कहता है कि मैं बात तो करूंगा, लेकिन खूबसूरती जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खूबसूरती, मैं सलाम पेश करता हूँ शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने अवाम को मुक़्तदर किया है। 1973 के आइन में आप देखें रियासत की तारीफ जो उसने आर्टिकल 7 में की है, उसमें आवाम को नीचे से लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली से लेकर सूबाई हुकूमत, पार्लियामान से लेकर वफाकी हुकूमत, यही रियासत है आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 5 में कहा गया है कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई भी हो, वो अवाम का ताबेदार है, वफादार है, और आइन की पासदारी पर उस पर लाजिम और वाजिब है। ये है हमारे आइन का